اہرام مصر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ان کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جس سے انہوں نے اتنے بڑے یہ پہاڑ کھڑے کر دیے۔ مصر کے تاریخی اہرام گوروں کے لیے آج بھی عجائبات عالم ہے۔ گراہم ہینکوک سے یہی سوال ہوا کہ اہرام مصر کیسے بنے؟ تھوڑا سا سوچا اور پھر دو ٹوک لفظوں میں کہنے لگے، میں نہیں جانتا یہ کیسے بنائے گئے۔ اور اگر کوئی شخص، ادارہ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ وہ اہرام کی تعمیر کے راز جانتا ہے، اسے پتہ ہے یہ کیسے تعمیر ہوئے، تو وہ سچ نہیں بول رہا، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہم یقیناً بالکل نہیں جانتے۔ یہ عالیشان اہرام اپنے اندر اسرار و رموز کا مجموعہ ہیں، لاتعداد اسراروں کا۔ ہماری سمجھ سے بالاتر راز پنہا ہے۔ پہلا راز تو ان کا حجم ہے۔ یہ وسیع الجسامت ہیں۔ ایک اہرام کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ ہم نے وزن تو نہیں کیا، لیکن حجم سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ 60 لاکھ ٹن سے ہلکا کسی صورت میں نہ ہوگا۔ زمین پر اس کا پھیلاؤ 13 ایکڑ ہے۔ زمین پر ان کی چوڑائی ہر جگہ سے 709.9 فٹ ہے۔ ہر سمت سے چوڑائی اتنی ہی ہے۔ زمین سے اس کی نوک تک اونچائی 48.4 فٹ ہے۔ تعمیر میں ہزاروں بلاکس استعمال ہوئے۔ یہ پتھر ہماری اینٹوں سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں یہ کافی بڑا ہے تو یہ صحیح تشریح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صرف بڑا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تعمیر میں کئی سائنسی راز پنہا ہیں۔ یہ ہمارے کرۂ ارض کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص انداز میں بنایا گیا ہے۔ اس کا زاویہ ایک خاص ڈگری پر رکھا گیا ہے۔ دور جدید میں میرا سامنا کسی ایسے ماہر تعمیرات سے نہیں ہوا جو اس زاویے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے پتھروں سے اتنی بلند، وسیع اور بھاری بھرکم عمارت تعمیر کر سکے۔ یہ بڑا رسکی کام ہے، جس کا رخ صحیح شمال کی جانب ہو۔ کوئی ماہر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں یہ بھی نہیں جان سکا کہ قدیم مصریوں نے ایسا کرنا کیوں ضروری سمجھا، بلکہ شاید یہ عظیم الشان اہرام بنانے والوں کے ذہن میں کچھ اور مشکلات ہوں گی۔ ان کا مقصد صرف عمارت بنانا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا زاویہ بھی کرۂ ارض سے ایک خاص سمت میں رکھنا چاہتے تھے۔ اہرام مصر کے رخ بھی ہمارے کرۂ ارض کے خاص زاویے پر ہے، مگر میں یہاں بہت زیادہ اعداد و شمار دے کر آپ کو بور نہیں کروں گا، یہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آ سکیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ اہرام مصر کی اونچائی کو 43,200 سے ضرب دیں تو پھر آپ کو زمین کا نصف قطر ریڈیس مل جائے گا۔ یعنی اہرام مصر بنانے والے ماہرین کے ذہن میں زمین کا نصف قطر بھی تھا۔ اگر آپ 43,200 کو اہرام مصر کے احاطہ پیریمیٹر سے ضرب دیں تو پھر خط استوا سرکمفرنس مل جائے گا، یعنی زمین کے زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلندی اور پھیلاؤ بنایا گیا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جسے ہم سیاہ دور کہتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ایسا کیسے ہوا جب لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کرۂ ارض کیا ہے، خط استوا اور اس کا قطر کتنا ہے؟ ان تمام باتوں سے وہ ناواقف تھے۔ یہ اہرام اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ 1 سے 43,200 کے حروف تک واقف تھے، کیونکہ یہ ان کی تعمیرات میں ایک جزو کے طور پر شامل تھے۔ یعنی وہ لوگ زمین کے حدود اربع اور سمتوں سے بھی واقف تھے۔ یہاں میں ایک اور حیران کن بات بتانا چاہتا ہوں، یہ 43,200 کیا ہے؟ یہ بھی خاص نمبر ہے، کیونکہ یہ زمین کی حرکت سے اخذ کیا گیا ہے۔ زمین اپنے محور سے ہر 72 برس میں 1 ڈگری ہٹی ہوئی لگتی ہے، یعنی وابلز کرتی ہے۔ اگر آپ 72 کو 600 سے ضرب دیں تو یہ نمبر نکل آئے گا۔ میں کافی حیران تھا، اس لیے بار بار چیک کیا کہ کہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہا، تو پتہ چلا کہ ایسا ہی ہے۔ اہرام مصر بنانے والوں نے ہمیں اس طرح زمین کے طول و عرض سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سکیل کی صورت میں ہر چیز کھول کر سامنے رکھ دی، اور یہ انتہائی دانشمندانہ کام۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ ایسا کیسے ممکن ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ میں یہی نکال سکتا ہوں کہ ایک بہت ترقی یافتہ انسانی کہانی اس کے پس منظر میں پنہا ہے۔ اہرام مصر کی تمام باریکیاں تو کم از کم یہی کہتی ہیں۔
عام طور پر ہم دھوکا کھا جاتے ہیں، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہے۔ لگ بھگ 12,000 برس قبل ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب تھی جو ہم نے کھو دی ہے۔